بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم انبیاء علیہم السلام کی اور ان کے قوموں کی تاریخ بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ اہمیت عبرت و نصیحت کے واسطے جس نبی اور اس کی قوم کو دی گئی ہے وہ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو دی گئی ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ عبداللہ کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے اور وہ انہی کے لقب سے منسوب ہو کر بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں منقسم تھی، ہر بھائی کی اولاد بڑھتی چلی گئی تو وہ ایک قبیلہ بن گیا۔ یوں 12 قبیلوں میں منقسم ایک قوم، ایک نبی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق امام الناس سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہیں، ان کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے اور ایک بیٹے کا نام اسماعیل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب ہے اور ان کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یوسف ہے جو خود وقت کے نبی ہیں۔ ان 12 کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت نبی بھیجے، وقتاً فوقتاً انبیاء آتے رہے۔ کسی زمانے میں شام ایک بہت بڑا اور اکھنڈ ملک تھا، جیسے اب بھارت ٹکڑے ہو کر مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گیا، ایسے ہی ملک شام کو بھی یورپین حکمرانوں نے اپنی سیاسی مصلحتوں سے تقسیم کر کے چھوٹی چھوٹی مملکتیں بنا دی۔ اس لیے اس کے اطراف و اکناف کی متعدد حکومتیں اور کنٹریز وہ ہیں جو کبھی ملک شام ہی کہلاتی تھی، ملک شام ہی میں داخل و شامل تھی۔ اس لیے احادیث میں شام کا جب تذکرہ ہوگا تو وہ اکھنڈ شام شمار ہوگا، متحدہ شام، جو اب ٹوٹ ٹوٹ کے الگ الگ کنٹریز ہو گئے، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ ملک شام میں بنی اسرائیل آباد تھے اور بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بہت نبیوں کو بھیجا ہے، لیکن بنو اسماعیل میں انبیاء کا سلسلہ نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل تو نبی بنے، ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں بنایا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل،
इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंद रब्बिही मर्ज़िय्या। हज़रत इस्माईल हज़रत इब्राहीम के बेटे होने का शरफ़ रखने के अलावा अल्लाह ताला ने उनकी कुरान में मुख्तलिफ तारीफ़ें फरमाई हैं। वो एक उलुल आज़म पैगम्बर थे, लेकिन खुद उनकी औलाद में फिर नबियों का सिलसिला नहीं रहा, यहाँ तक कि उनकी औलाद में सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और वो नबी बनाए गए और वो आखिरुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, इमामुल अंबिया की हैसियत से मबऊस फरमाए गए, जिनके बाद अब फिर कोई नबी नहीं। उधर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह ने नबी बनाया, याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब है इसराइल, और उनके बेटे को भी नबी बनाया, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये हज़रत मूसा और हज़रत ईसा और बेशुमार पैगंबर हैं जो बनी इसराइल में मबऊस किए गए हैं। अल्लाह ताला ने उन पर ख़ास फ़ज़ल फरमाया। कुरान में इस फ़ज़ल का ज़िक्र किया कि अल्लाह ने बनी इसराइल को नबियों की बिअसत के ज़रिए आलम वालों पर इज़्ज़त अता फरमाई। इस ख़ानदान को बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अंबिया का बार बार मबऊस होना, उसी कबीले में होना, ये उस ख़ानदान की सबसे बड़ी इज़्ज़त और शरफ़ की बात थी। और फिर जो उनका उन्वान है, नाम है, टाइटल है, पहचान है, बनु इसराइल, ये पहचान भी उनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त है कि वो एक बहुत बड़े पैगंबर की औलाद होने की तरफ मंसूब है, औलाद हैं, और निस्बत अपने जद्द अमजद की तरफ करते हैं, और वो हज़रत याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसलिए ये एक मुक़द्दस, मुबारक, उलुल अज़्म कौम थी। लेकिन इस कौम ने कभी भी शराफत का और तहजीब का और एहसान शनासी का मुजाहरा नहीं किया। हमेशा से ना एहसान शनास, एहसान फरामोश, अपने मोहसिनों से दगा और बगा करने वाली, हमेशा से नेक नामी के बजाय बदनामी को इख्तियार करने वाली कौम रही है। इस कौम की तारीख़ सियाह है। बनी इसराइल अय्यामुहुम कुल्लुहुम सवाद, सारी तारीख़ इनकी सियाह है। इन्होंने तारीख़ में यहाँ तक के नबियों को कत्ल करने के जराइम भी अपने खाते में डाले हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिल भी हैं। इन्होंने हर तरह की बेवफाइयाँ की। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो इनकी कशाकश रही है, अपने मुहसिन, मेहरबान, निहायत सब्र करने वाले पैगंबर को जिस जिस तरह रुसवा किया, जलील किया, तकलीफ़ें पहुँचाईं, जिस्मानी अज़ियतें दी, ज़हनी अज़ियतें दी, ये सब बनी इसराइल के सियाह कारनामों में शुमार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर ज़ब्त करते रहे, सब्र करते रहे। ये एक ऐसी तारीख़ बन गई कि अल्लाह ने अपनी किताब मुक़द्दस में, कुरान करीम में जितने नबियों का ज़िक्र किया है, उनमें सबसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का ज़िक्र किया है। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवहारवी रहमहुल्लाह ने क़ससुल कुरान पर निहायत तहक़ीक़ी बसीत किताब लिखी। 4 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान के वाक़यात पर यह किताब पूरी तारीख़ी तहक़ीक़ों के साथ ज़बरदस्त मुहक़्क़िक़ आलिम दीन ने लिखी है। क़ससुल कुरान में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कहाँ कहाँ आया है, बनी इसराइल का तज़किरा कहाँ कहाँ आया है, उसका जिदवल, उसका नक्शा बनाकर हज़रत ने यह साबित किया है कि कुरान करीम के 2.25 पारे सिर्फ हज़रत मूसा और उनकी कौम के तज़किरे पर मुश्तमिल है। इतना ज़्यादा हिस्सा कुरान में किसी और कौम के लिए नहीं दिया गया। क्यों? इस वास्ते के ये लोग जो जो हरकतें करने वाले हैं, उन हरकतों का और उनके अंजाम का इल्म मुसलमानों को होना ज़रूरी था।
قرآن کے ماننے والوں کو ہونا ضروری تھا، کیونکہ اس قوم کو سامنے رکھ کر ہم اپنے کو صحیح راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ یہ قوم کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوش نہیں کر سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ اذیت دی۔ اللہ کے اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی ہونے کے باوجود، ایک رسول ہونے کے باوجود، تورات کے حامل نبی ہونے کے باوجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ان کو سہنا پڑا وہ ایک تاریخ کی بدترین مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھروسہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا اعتبار نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اعتماد نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی پرواہ نہیں۔ ہر جگہ حضرت موسیٰ کو اذیت پہنچانے والی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تکلیفیں اٹھا کر، مصیبتیں جھیل کر، انہیں فرعون اور قبطیوں کے ظلم سے نجات دلا کر معجزانہ طور پر باہر لے کر آئے تھے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے غرقاب ہوا، فرعون کے مظالم ختم ہوئے، قبطی فوج دریا میں ڈبا دی گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل ایک طرف تھے اور فرعون جس کی قوم قبطی کہلاتی تھی وہ قبطی ایک طرف تھے، قبطی حکمراں تھے، قبطیوں کے پاس فوج تھی، قبطیوں کے پاس اقتدار تھا، قبطیوں کے پاس فرعون جیسا بادشاہ تھا، قبطیوں کے پاس فرعون کے حامان جیسا وزیر تھا، ظالم، نہایت ہی ظالم و جابر اور دجال اور جلاد، یہ سب ان کے پاس تھا۔ اور بنی اسرائیل کمزور تھے، معصوم تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ فرعون کو پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ان دنوں میں جو بچہ تیرے تختے کو الٹ دے گا، تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، اور وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا، تمام پولیس اسٹیشنوں میں یہ ہدایت پہنچ گئی کہ ان کے سرکل میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جانا چاہیے، اسے بنی اسرائیل میں کوئی بچہ زندہ نہ رہے، بیٹیاں رہیں لیکن بیٹا کوئی زندہ نہ رہے ان کا۔ چنانچہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا، دائی اس کی خبر دے دیتی اور پولیس جا کر اس کا گلا کاٹ دیتی، اس کا گلا گھونٹ دیتی، ختم کر دیتی۔ 70,000 بچے جس بچے کے پیدا ہونے کے خطرے اور اندیشے میں مار ڈالے گئے تھے، اس بچے کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ یہ بچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو ڈر گئیں کہ ابھی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ کی ماں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو کام لینے کے لیے پیدا کیا ہے، کام لیں گے ہم اس سے، حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، بس تدبیر کے درجے میں تم اتنا کر دینا کہ اس بچے کو ایک لکڑی کا تابوت بنا کے ایک صندوق میں لٹا کر کے اسے بند کر کے دریا میں ڈال دو، باقی آگے ہم دیکھ لیں گے، اور یہ سب میری نگرانی میں کرو، میں اپنی نگرانی میں اگلے مرحلے سب طے کروں۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، انہوں نے ایک ڈبے میں بند کر دیا، اس ڈبے کو دریا میں ڈال دیا۔ اس دریا کی شاخ فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی، اس شاخ کی طرف وہ چل پڑا اور دور سے ایک صندوق، ایک باکس آتا ہوا دیکھا، تو جو اس کے غلام باندیا وہاں کام کر رہے تھے، انہوں نے جا کر ملکہ کو اطلاع دی کہ ایک باکس آ رہا ہے اس طرف میں، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون ہے۔ اس نے بھی دیکھا تو اس نے کہا کہ آنے دو، جب محل کے قریب آ جائے تو اسے نکالو، کھول کے دیکھو کہ اس میں ہے کیا۔ اور ادھر حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی کو، جو بڑی تھیں، سمجھدار تھیں، بھیج دیا تھا
کہ یہ ڈبہ جدھر جدھر جاتے رہے تم بھی دور دور سے ادھر ادھر جاتے رہو اور ذرا خبریں لیتے رہو کہ آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا، آخر میرا لخت جگر ہے، انجام کیا ہوا یہاں تک معلوم ہونا چاہیے۔ لہذا وہ بہن دور دور سے واچ کر رہی تھی۔ دربار میں چلے جانے کے بعد وہ باہر رہ گئی، اندر نہیں جا سکی۔ درباریوں نے نکالا، کھول کے دیکھا، نہایت حسین خوبصورت چمکدار بچہ تھا اس کے اندر، پیغمبر ہونے والا پیغمبر تھا اس کے اندر، جسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے آپ کے چہرے پر وہ مقبولیت اور محبوبیت ڈال دی تھی کہ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے دیکھا تو آسیہ کے دل میں خود نور ایمان تھا، اس نے ایمان کو حضرت موسیٰ کی پیشانی پر پرکھ لیا اور دیکھ لیا اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ فرعون گھر میں آیا تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسے ایسے ایک بچہ صندوق میں کسی ماں نے ممتا کی وجہ سے دریا میں ڈال دیا ہوگا، یہ بچہ آیا ہے، اب ہمارے گود میں ہے، ہم نے اس کو لے لیا ہے، ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو پال لیں گے یا اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں تو یہ ہماری وارث بن گئی، ہم پرورش کر لیں گے، ہم تربیت کر لیں گے اس کی۔ تو فرعون ساری دنیا کے لیے فرعون رہا ہوگا لیکن بیوی کے سامنے کچھ نہیں بول سکا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی پرورش کر لو، رکھ لو گھر میں، ہم ہی پال لیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا بچہ بن جائے، ہو سکتا ہے ہمارا وارث بن کر ہمارے سپورٹ کرے بڑا ہو کر کے، اس لیے گھر میں رکھ لو۔ پھر ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوجھ بوجھ دے دی کہ کوئی بھی مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی، اعلان کر دیا ملکہ نے، جو عورت کے پاس بھی بچہ ہو دودھ ہو وہ آ جائے اور میرے بچے کی پرورش ڈھیر سا مال دوں گی میں اس کو۔ لیکن ہر مرضعہ آتی دودھ پلانے والی تو کسی کے گود میں بھی نہیں جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور کسی کے بھی دودھ کو چھوتے نہیں تھے۔ تو وہ جو ان کی بہن واج کرتے کرتے آئی تھی محل کے باہر تک، وہاں اب ان کو یہ خبر پہنچی کہ ایک بچہ ملا ہے اور اس بچے کو لوگوں نے رکھ لیا ہے اور فرعون نے پرمیشن دے دیا ہے اور ملکہ نے اسے اپنی اولاد بنا لیا ہے۔ اب دودھ پلانے والی کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ تو اخت موسیٰ نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کا پتہ بتا سکتی ہوں کہ یہ بچہ شاید اس کا دودھ پی لے گا، آپ کا پرابلم ختم ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو لاؤ بھائی، میں تو اسی کی تلاش میں ہوں، میں سے ایسی ہی کوئی عورت چاہتی ہوں کہ یہ بچہ اس سے مانوس ہو جائے۔ تو جا کے اپنی ماں کو بلا کے لائیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے گود میں لیا اور اپنا پستان دیا تو انہوں نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی ماں کا دودھ تھا۔ تو ملکہ خوش ہو گئی۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ تم ہی رہو، تم اس بچے کی پرورش کرو، اس کو دودھ پلاؤ، اور جو میں کر سکتی ہوں وہ تمہاری خدمت کروں۔ اس طرح موسیٰ مالدار خاتون بن گئی، عزت دار خاتون بن گئی۔ عزت دار تو پہلے سے بھی تھیں کہ پیغمبر کی ماں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے وجاہت، دربار کی قربت اور مال و دولت سب عطا فرما دیا۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ممتا میں آ کر چین سکون پا گئے، اور اللہ پاک نے دربار ہی میں بھیج کر جس نے جس بچے کے خطرے سے 70 جانیں لی تھیں، 70,000 جانیں لی تھیں، اس بچے کو اسی کے گھر میں پہنچا کر غیبی قدرت سے پرورش کا انتظام کر دیا اللہ پاک نے۔ تو دیکھو اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اسے کوئی اپنے کرنے سے روک نہیں سکتا۔ ہاں اس کی حکمت پروٹوکول بناتی ہے، اس کی حکمت پلان بناتی ہے، اس کی حکمت منصوبہ بند طریقے پر کام کرتی ہے، اندھا دھند طریقے پہ کام نہیں کرتی۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت یہ منصوبہ بند کام کرتی ہے۔
یہ اللہ کا منصوبہ تھا. حضرت موسیٰ چین سے یہاں پرورش پا گئے. بنی اسرائیل پر مظالم برابر چلتے رہے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون اور اس کی قوم کے لوگ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. دوسری جگہ فرمایا بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو باندیاں بنا لیتے تھے. گھر کی نوکرانیاں تھیں سب. قبطی قوم کے گھر میں بنی اسرائیل کی بچیاں نوکرانیاں بنا لی گئی تھیں، کیونکہ قبطیوں کا اقتدار تھا، حکومت تھی، فوج تھی، طاقت تھی، ظلم تھا اور جبر و استبداد تھا. کمزور کیا کریں گے؟ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل. اللہ تعالی نے ان کے نجات دہندہ کو، ان کے ہادی کو، ناجی کو اللہ رب العزت نے اسی وقت کے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں پلوا کر شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جوان بنا کر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کی نجات کا سامان فرمایا. ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لے جاؤ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے. اب ہم تمہارے دشمن کو عذاب دینے والے ہیں. بنی اسرائیل کو قبطیوں نے اب تک بہت ستایا، لیکن اب ہم حد مقرر کر دیے ہیں. یہ حد ہو گئی ہے. ان کے ظلم کے سہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. اب اللہ تعالیٰ ظالم کو چاہے وہ فرعون کیوں نہ ہو انتقام کی دار پر چڑھائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا ملے گی. میں نے طے کر لیا ہے، وقت آ گیا ہے، آپ اپنی قوم کو لے کے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے مقابلے میں سخت تکلیف اور اذیت اٹھائی تھی وہ بنی اسرائیل کی وجہ سے ہی اٹھائی. پہلی اذیت حضرت موسیٰ کو یہ پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ پورے شہر میں شہزادہ کہلائے جاتے تھے، بادشاہ کے دربار کے رہتے تھے، شاہانہ لباس میں رہتے تھے، جہاں چاہتے تھے جاتے تھے، جہاں چاہتے تھے آتے تھے، کیونکہ وہ شہزادے تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے. ایک قبطی، ایک فرعونی آدمی ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. جھگڑا ہو رہا ہے دونوں کا. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہوئے نظر آئے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، مدد کیجیے. وہ نبی تھے، ہونے والے نبی تھے، پر ان کے دل میں، سینے میں جو دل تھا وہ شفقت بھرا ہوا تھا. ہر نبی شفیق ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے. ان کے دل میں نبیوں والی شفقت تھی اور وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بیچارہ پٹتا رہے ظالم کے ظلم سے. تو قریب میں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کو ڈانٹا اور قبطی کو وہاں سے ہٹایا اور تنبیہ کرنے کے لیے ایک مکھا مارا تو وہ اتنا زبردست طاقتور مکھا تھا کہ وہ قبطی وہیں گر کے ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. شرمندہ ہوئے حضرت موسیٰ اور اللہ کے سامنے عرض کیا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. یہ شیطان کی طرف سے زیادتی ہو گئی. میرا منشا تو نہیں تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں، بس تنبیہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر نہایت بزدل کمزور تھا اور اس کو ایک مکھا ہی کافی ہو گیا مرنے کے واسطے، مر گیا. اللہ پاک یہ شیطان کی طرف سے ایسا ہو گیا، آپ اسے معاف کر دیجئے. شیطان عدو مضل مبین ہے، کھلا ہوا گمراہ کن اور دشمن ہے. اس نے مجھے میرے سے ایسا کام کرا دیا. بڑی شرمندگی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن دیکھا ادھر سے جا رہے تھے، تب پھر وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا.
پھر اس نے مدد کے لیے بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو تم ہی شریر آدمی معلوم ہوتے ہو، روز کسی نہ کسی سے جھگڑے کرتے رہتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور خفا ہوئے. لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قتل کا مقدمہ تھا وہ دربار میں پہنچ گیا اور قاتل کی تحقیق کی گئی تو قاتل موسیٰ علیہ السلام نکلے، شہزادہ نکلا. دربار میں فیصلہ ہوا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، یہ فیصلہ ہوا. لیکن دربار کو کیا معلوم تھا کہ اگر وہ قتل ہی ہونا ہوتا تو وہ بچپنے میں پیدا ہوتے ہی قتل ہو جاتا. اس کو تو اللہ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو تم کیسے قتل کر سکتے ہو؟ نہیں، دربار میں ایک شخص تھا، ایمان والا تھا، درباری تھا لیکن ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، اس کے اندر ایمان چھپا ہوا تھا. اس درباری نے دوڑ کے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلدی پہنچ کے خبر دی، آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ مصر کی سرزمین چھوڑ کے نکل جاؤ، اس لیے کہ پولیس اریسٹ کرے گی اور آپ کی جان لے لے گی. میں ایک خیر خواہ ہوں، آپ کا خیر خواہی کا مشورہ دینے کے لیے آ گیا میں آپ کے پاس. ابھی بات باہر نہیں آئی، صرف درباری نے آ کر ان کو بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں جا رہے تھے ادھر ہی کو نکل گئے اور چلتے تھک ہار گئے اور مصر کے باہر نکل گئے، مدائن یا مدین میں پہنچ گئے. وہ بن تھا، گھنے درختوں کا جنگل تھا، صحرا نہیں تھا، بہت خوبصورت علاقہ تھا. وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. تھک گئے تھے، پیروں میں آبلے آ گئے تھے، چلتے بھوکے پیاسے وہاں پہنچے. وہاں بیٹھ گئے کسی جگہ پر، اللہ سے دعا کی کہ اے پاک پروردگار، آپ جو بھی میری مدد کریں میں ہر مدد کا محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آج آپ جو بھی میرے سے بھلائی کرنا چاہیں کریں، میں محتاج ہوں، اس محتاج کے ساتھ بھلائی کیجیے. وہاں پر پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد کے منتظر رہے. کنویں پر دیکھا کہ دو چرواہے آ رہے ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو کنویں پر پانی نکال کر گھاٹ سے پانی پلا کے لے جا رہے ہیں. لیکن دو لڑکیاں شریف، عفیف، پاک دامن، باحیا اپنی بکریاں لے کر سائیڈ میں ٹھہری ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، یہ سب کیا انسان ہیں کہ بھیڑ بکری ہیں؟ کیا ہیں یہ؟ بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، پہلے بچیوں کو فارغ کرنا چاہیے، یہ کہ اپنی اپنی غرض نکال کے چلے جانا چاہیے. بڑے خود غرض لوگ معلوم ہو رہے ہیں یہاں کے. آپ ہمت کیے، کھڑے ہو گئے، بچیوں سے کہا آپ کیوں نہیں گھاٹ پہ پانی پلا لیتی؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے ابا بوڑھے آدمی ہیں، ابونا شیخ کبیر، وہ تو آ نہیں سکتے، اس لیے ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، گھر میں مرد نہیں ہے، ہم ہی بکریاں چرانے کے لیے لے کے آتے ہیں، اور جب سب لوگ پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا کے لے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کنویں پر گئے اور جس ڈول کو کئی لوگ مل کر کھینچ کر نکالتے تھے پانی، اس کو تنہا اپنی طاقت سے کھینچا، نبوی قوت سے کھینچا. ہر نبی کو اللہ عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت دیتا ہے. صحابہ کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے نبی کو جنت کے 300 یا 400 آدمیوں کی طاقت دی گئی. نبیوں کو اللہ بہت طاقت دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں سے رسی کھینچی، بڑا ڈول تھا جنگل کا، کھیتوں والا. آج کل تو ہوتے نہیں بور نکلنے کے بعد، لیکن ہم نے دیکھے ہیں بچپن میں
جو کھیتی کے لیے جو ڈول ہوتا ہے چمڑے کا بہت بڑا، اسے ایک آدھ آدمی نہیں، بیل سے اونٹ سے کھنچوا کر نکالا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس کو کھینچا، اب پانی گھاٹ میں ڈالا، مورد وہ گڑھا جس میں پانی نکال کے ڈال دیا جاتا ہے، اور ان سے کہا کہ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ اور گھر جاؤ، بچیوں کو رات دیر گئے باہر نہیں رہنا چاہیے، شام ہو رہی ہے، تم کو کیوں نہیں رہنا چاہیے، پانی پلاؤ اور جاؤ گھر اپنے۔ چنانچہ بچیاں پانی پلا کر اپنی بکریاں لے کے چلے گئیں، ان کا کام بن گیا، انہیں ٹھہرنے سے کیا مطلب تھا، ان کی مجبوری ٹھہراتی تھی۔ جب وہ سب چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پردیسی ہوں، وطن چھوڑ کے بے وطن ہوا ہوں، ایک خوف ہے، ایک مقدمہ سر پر ہے، سزا سنا دی گئی ہے موت کی، اور یہاں کوئی جاننے والا ہے نہ پہچاننے والا ہے۔ قریب میں آبادی تھی، جب بچیاں گھر پہنچ گئیں، ان کے والد خود وقت کے پیغمبر تھے، سیدنا شعیب علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت شعیب نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے بچیوں سے پوچھا کہ اتنی جلدی کیسے آ گئے آج تم لوگ، تمہارے آنے کا وقت تو بہت دیر سے ہے، آج بہت جلدی آ گئی ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے کسی بندے نے، فرشتہ خصال نے ہمیں جلدی فارغ کروا دیا پانی سے، اور اس وجہ سے ہم جلدی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو کسی کا ہم پر احسان ہے، اور ہم نبی ہیں، نبی کا خاندان ہے، کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے، اس لیے جاؤ اور اس کو بلا کے لاؤ، اس بندے کو ہم احسان کا بدلہ دیں گے، کیونکہ ہم احسان باقی نہیں رکھتے اپنے اوپر، جاؤ ہم بدلہ دیں گے، ہم بھی کوئی خیر کریں گے، ہم بھی کوئی اچھا سلوک کریں گے۔ اور بچیاں آئیں اور انہوں نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے ابا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا چلو، من جانب اللہ، کوئی جان پہچان تو نکل گئی، کوئی مہربانی کرتا ہوگا، کوئی ہمارا ٹھکانہ بنے گا، کوئی راستہ نکلے گا۔ دعا کی تھی، قبول ہو گئی تو کھڑے ہو گئے، لیکن بچیوں سے یہ فرمایا کہ تم لوگ میرے پیچھے چلو اور میں آگے آگے چلتا ہوں، مجھے تو راستہ نہیں معلوم، لیکن پیچھے سے جہاں رکنا ہے وہاں پر اپنی چپل سے ٹھوکر مارنا، میں سمجھ جاؤں گا، میں آگے رک جاؤں گا، تم اپنے گھر میں چلے جانا۔ ایسا اس لیے کہ کہیں تمہارے چلنے میں ہواؤں سے تمہارا کپڑا جسم سے ہٹ نہ جائے اور پنڈلیوں پر، پیروں پر نظر نہ پڑ جائے، اس وجہ سے تم پیچھے رہو، میں آگے رہتا۔ ان بچیوں کو پیچھے رکھا تاکہ کبھی جنگل میں ہوا چلتی ہے اور اس زمانے کا لباس چادریں وغیرہ پہنتے ہیں تو دیکھ کے تو نیچے چلتے ہیں شریف لوگ، لیکن پھر بھی پیر پہ نظر پڑ جا سکتی ہے، اس وجہ سے پیچھے رکھا، تم پیچھے رہو، ہم آگے آگے چلتے۔ اس احتیاط سے پہنچے، اور یہ لڑکیاں بھی بڑی باحیا تھیں، پیغمبر کی اولاد تھی، نہایت نیک خواتین تھی۔ جب یہ اندر چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے۔ بچی نے اندر سے ایک بیٹی نے کہا، قالت احداہما یا ابتی استاجرہ فإن خیر من استاجرت القوی الامین۔ ابا جان، اس نوجوان کو اپنا گھر میں نوکر رکھ لیجئے، اس نوجوان کو اپنے گھر میں نوکر رکھ لیجئے، اس لیے کہ بہترین گھر کا خادم وہ ہے جو امانت دار ہو اور طاقتور ہو۔ طاقتور ہوگا تو ہر کام کر کے دے گا ہمارا، کہیں یہ میرے سے نہیں ہو سکتا نہیں بولے گا، ہر کام کر کے دے گا۔ امانت دار ہوگا تو گھر کا مال اور گھر کی بچیاں حفاظت سے رہیں گی، اس پر نیت نہیں خراب کرے گا۔ اس لیے امین ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے، طاقتور اور امانت دار نوکر ہونا چاہیے۔ یہ آدمی ایسا ہی ہے، اس کو رکھ لیجئے۔ تو والد نے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ ابھی تو تم بکریوں کو پانی پلا کے آئی ہو، ابھی بلا کے لائی ہو بس،
تمہیں کیسے پتا چلا ان کے بارے میں کہ یہ دونوں صفتیں اس کے اندر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ طاقت کا اندازہ تو اس سے ہوا، جس ڈول کو کئی لوگ مل کر کھینچتے تھے انہوں نے اکیلے نے کھینچا، اس سے قوت کا اندازہ ہو گیا۔ اور امانت کا اندازہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تم پیچھے رہو، میں آگے چلتا ہوں، تاکہ نظر نہ پڑے، کبھی نہ چاہ کے بھی پڑ جا سکتی ہے، اس سے بھی بچنا ہے نبیوں کا کام، نبی اعلیٰ درجے کے متقی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ اب انہیں کیا معلوم کہ یہ بھی کل نبی ہی ہونے والے ہیں، لیکن اتنا معلوم کہ بڑا شریف آدمی ہے، امین آدمی ہے، یہ نبیوں کی شان ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی بیٹیاں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ان کی بیٹی کو جو بات اچھی لگی وہ ان کی دیانت داری، امانت داری، شرافت، عفت، پاک دامنی اور قوت و طاقت۔ ایسے آدمی کو نوکر بنا لینا چاہیے، لیکن سیدنا شعیب علیہ السلام نے بات کی تو ان کے ضمیر میں نبوت کا نور، نبوت کے نور سے ٹکرایا اور انہیں سمجھ میں آیا کہ اس کو نوکر نہیں بنانا چاہیے، اس کو داماد بنانا چاہیے۔ ان کی سمجھ میں یہ آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قصہ سب سن لیا، کیسے آنا ہوا، کہاں سے آنا ہوا، کیا سب۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو میری دو بیٹیاں ہیں، تم ایک کا انتخاب کر لو، میں تمہارا نکاح ان سے کر دیتا ہوں، پھر یہاں وہاں پریشان رہنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، میں خود اللہ کا نبی ہوں، میں اس بستی کا معزز آدمی ہوں، تم میرے گھر میں رہ جاؤ، گھر کے محرم بن کے رہ جاؤ، داماد بن کے رہ جاؤ۔ ان کو داماد بنا دیا۔ داماد کیسا ہونا چاہیے حضرت شعیب کی نظر سے دیکھو تو بیٹیوں کے بارے میں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ آج ہر بیٹی کے باپ بیٹی کے بارے میں رو رہا ہے، ہر ماں تڑپ رہی ہے بیٹیوں کی مظلومیت و تکلیفوں کو سن سن کر۔ اگر آپ کی نظر شعیب علیہ السلام کی نظر ہوگی اور آپ پیغمبر کی نظر سے داماد کا انتخاب کریں گے تو آپ کو بھی وہ راحت ملے گی، وہ شرف ملے گا، وہ عزت ملے گی جو حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی۔ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا پردیسی آدمی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ایک حکومت کے خوف سے نکل کے یہاں آیا ہے، کیا مہر ادا کرے گا؟ مہر پوچھنے کا بھی منہ نہیں تھا کہ مہر کیا پوچھیں، مگر مہر کمپلسری ہے نکاح کے واسطے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مہر میں میری بکریاں 8 برس تک چراؤ، بکریاں لے جاؤ۔ اس زمانے میں بکریاں چرانا کوئی ذلت کی بات نہیں تھی، سب کوئی اپنی بکری چراتے تھے، کوئی ذلت کی بات نہیں تھی۔ 8 برس تک بکریاں چراؤ، اور اگر 10 پورے کر دو تو وہ تمہارا اختیار ہے، یہ مہر مقرر فرمایا۔ 8 برس بکریاں چرا لو، یہ میری طرف سے مہر طے ہے، بہتر ہے کہ 10 پورے کر دو، وہ تمہاری طرف سے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، کرو تو ٹھیک ہے۔ 2 سال کا اختیار دیا، 8 سال کو کمپلسری قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا مہر، اور فرمایا کہ 8 سال تو طے ہیں، 2 سال اپنے وقت میں دیکھا جائے گا، اور اللہ علی ما نقول وکیل، یہ میں معاہدہ اللہ کو وکیل بنا کر رہا ہوں، اس میں خلاف ورزی نہیں کروں گا، پورا مہر ادا کروں گا اور اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب یہ 8 برس گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا مہر ادا ہو گیا تو وہ خود مختار تھے اپنی بیوی کو لے کر کہیں بھی جانے کے لیے۔ سارا بِأَهْلِهِ وَآنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، خسر سے اجازت لے لی اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکل گئے واپس مصر جانے کے واسطے۔ راستے میں وادی سینا میں طور پہاڑ کے جانب میں ایک سائیڈ میں انہوں نے ایک روشنی دیکھی، بیوی حاملہ تھیں، انہوں نے بیوی سے کہا کہ تم یہاں رکو، ادھر آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ اس سے ہم گرمی حاصل کریں۔ آگ کے پاس گئے،
تو وہاں دیکھا کہ آگ تو کچھ بھی نہیں تھی، ایک درخت پر ایک روشنی تھی جو چمک رہی تھی۔ اس روشنی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور آواز دے کر یہ کہا، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری وان الساعۃ آتیۃ۔ اللہ رب العزت نے ان کو وحی نازل فرمائی۔ وہ اللہ کی تجلی تھی، وہ کوئی آگ نہیں تھی، وہ اللہ کی تجلی تھی، چمک رہی تھی، اور اس میں سے جو آواز آ رہی تھی اس کی کوئی جانب نہیں تھی، ہر سائیڈ سے آواز آ رہی تھی، کیونکہ اللہ کی آواز اور اللہ کی ذات وہ جہاد سے محدود نہیں ہوتی۔ داہنے بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر 6 جہتیں ہیں، ہر چیز اس میں محدود ہے، لیکن اللہ محدود نہیں ہے، اللہ کی صفتیں محدود نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ بول رہا تھا یہ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، کسی ایک سائڈ سے نہیں آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا کی دین کے موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ وہ تو ایک آگ لانے گئے تھے، پیغمبر بنا دیے گئے، نبوت عطا کر دی گئی، یہ اللہ کی دین تھی ان کو۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے مصر میں، اور وہاں جا کر فرعون سے مقابلہ کیا، فرعون کے دربار میں توحید کی دعوت لے کر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، ان کے ایک بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام بہت فصیح بولتے تھے زبان، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجیے اور نبوت میں شریک کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو بھی نبوت دے کر دونوں کو ساتھی بنا دیا۔ جہاں بھی دعوت لے کے گئے دونوں گئے۔ چنانچہ فرعون کے پاس دعوت لے کے گئے، فرعون کے دل میں روشنی آ گئی تھی، بات سمجھ گیا تھا، لیکن درباریوں نے فرعون کا دماغ خراب کیا، اور فرعون نے کہا کہ یہ تو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کے گھر میں پل کر، آپ کا کھا پی کر، آپ کے نعمتوں میں بڑا ہو کر آپ کو چیلنج کر رہا ہے، ہماری آپ کی فوج اس سے مقابلے کے لیے بہت کافی ہے۔ تو پھر وہ بکھر گیا، پھر دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا اگر تو پیغمبر ہے تو معجزہ دکھاؤ، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں چھڑی ہے نا، وہ عصا لاٹھی، وہ زمین پہ ڈال دو۔ جیسے ہی وہ انہوں نے زمین پر ڈالی، وہ اژدہا بن کر تڑپنے لگی، دوڑنا شروع کر دی۔ وہ لوگ درباری تو ڈرے ہی، موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، اس واسطے کہ ایک نبی بشر ہوتا ہے، اور بشر خوف کی چیز سے خوف کھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر ہوا، دوبارہ نہیں پکڑ رہے تھے اس کو۔ اللہ نے فرمایا کہ یا موسیٰ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑ لو، ڈرو مت، میں اس کو پھر لاٹھی بنا دوں گا۔ چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے ہاتھ لگاتے ہی لاٹھی بنا دیتا تھا، ان کے سامنے ڈالتے ہی وہ اژدہا بنا دیتا تھا اس کو۔ یہ معجزہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ دوسرا معجزہ یہ ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالیے، بغیر کسی بیماری کے چمکنے لگے گا جیسے سورج چمکتا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہوگی آپ کی نبوت کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور دیکھا تو سب مرعوب تو ہوئے، لیکن شیطانوں نے دماغ خراب کیا ایک دوسرے کا، اور وہ ایمان نہیں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آزمائش سے گزرے، پھر طرح طرح کے معجزے اللہ نے دکھائے، پھر تمام ساحروں کا مقابلہ ہوا، اس میں ساحر خود ایمان لے آئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، سب کے سب ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد فرعون نے ان کو ڈرایا کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم لوگوں کو میں ایک طرف کا ہاتھ کاٹ کے ایک طرف کا پیر کاٹ کے
کھجور کے تنوں پر سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ فقض ما انت قاض، او فرعون صاحب جو کرنا ہے کر لو، فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ مومن کی آواز ہوتی ہے۔ آج آپ یہ آواز فلسطین میں سن رہے ہیں، وقت کے فرعون سے کہہ رہے ہیں فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ یہ آواز آپ بچے بچے سے سن رہے ہیں فلسطین کے، ہمارے دلوں سے نکل گئی، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، لیکن ایک جگہ ہے زمین پر، دھرتی پر ایک جگہ ہے جہاں کا چھوٹا بچہ بھی جس کے اللہ نے زبان بولنے کے قابل بنایا، وہ کہتا ہے او فرعون فقض ما انت قاض، کیا کر سکتا ہے کر لے، ہمارا معاملہ اللہ سے ہے تیرے سے نہیں۔ ہم اپنے رب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم کو ڈراتا ہے؟ کس چیز سے ڈراتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دشمن، دنیا کے سب سے بڑے دشمن کے پاس جا کر گلے لگا کر ہمت بڑھاتا ہے، تو اس چھوٹے سے بچے کو، اس عورت کو اور اس کمزور کو، اس بڈھے کو، اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو، اس اسٹیچر پر پڑے ہوئے ضعیف کو، مریض کو، بیمار کو، لولے لگڑے زخمی کو ڈر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایا۔ آپ کیا ہمیں ڈرا سکتے ہو؟ آپ کیا ہمیں دبا سکتے ہو؟ یہ اللہ دکھا رہا ہے دنیا کو، ایمان بہت بڑی طاقت کا نام ہے، ایمان بہت بڑی ڈھارس کا نام ہے۔ جس کو اللہ معلوم ہے اس کو کوئی طاقت سمجھ میں نہیں آتی، ہر طاقت کو تار عنکبوت سمجھتا ہے، مچھلی کا جالا سمجھتا ہے۔ جسے خدا سمجھ میں آ گیا اور جسے خدا کی قدرت سمجھ میں آ گئی، اس کے سامنے کوئی فرعون، نمرود، حامان، شداد، ہٹلر، مسولینی سب فیل ہے۔ ہماری تو زبانوں پر یہ بات ہے، لیکن دھرتی پہ کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ بات ہے، جن کی آنکھوں میں یہ بات ہے، جن کی زبان میں یہ بات ہے، جن کی آواز میں یہ بات ہے۔ یہ اللہ نے کچھ بندوں کو نمونے کے طور پر رکھا ہے دنیا میں، جن کی آواز میں یہ ایمان کی آواز شامل ہے۔ ہماری تو صرف زبانوں پر ہے، زبان سے آگے نہیں بڑھی۔ ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ہمارے دل میں بھی نہیں اتری، لیکن ہیں کبھی یہ دنیا ایسے بندوں سے خالی نہیں ہوئی جن کے دل کہہ رہے ہیں، جن کی آواز میں ایمان ہے، جس کی آنکھوں میں ایمان ہے، جس کے کانوں میں ایمان ہے، جس کے رونگٹے رونگٹے میں ایمان اور خدا کی قدرت کا یقین ہے۔ یہ آج ہیں دنیا میں، ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اللہ پاک ایک قوم کو آزما کر شاید آپ کو مجھے سبق دینا چاہتے ہیں، ایسے ایمان والے بنو۔ اگر ایسے ایمان والے نہیں بنو گے تو ایمان تمہارا تمہیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایمان والے بنو۔ ایمان والے کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے ایمان والے کس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک دکھا رہا ہے، دیکھو اور ایمان والے بنو۔ ایمان کسی طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتا، ایمان سر اونچا کرنے کے لیے آیا ہے، سر اونچا ہی کر کر رہتا ہے، جھکنا نہیں جانتا۔ اللہ عربوں کو سبق دے رہا ہے، اللہ مسلم حکمرانوں کو سبق دے رہا ہے، اللہ دنیا بھر کی 56 مسلم کنٹریز کو کہہ رہا ہے۔ کسی دور میں کہتے تھے کہ تمہارے جیسے 56 کو ہم نہیں سمجھتے، آج بھی 56 مسلم کنٹریز ہیں جس کو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم تم جیسے 56 کو لے کے آؤ، ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ وسع کا خسا السیل، سیلاب کے جھاگ کی طرح تم بے وزن اور بے حیثیت ہو جاؤ گے، گھاس کے تنکوں کی طرح تمہارا وزن ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، آئے گا ایسا وقت۔ یہ وہ بنی اسرائیل ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے لے کر کے وفات تک ایک دن چین سے رہنے نہیں دیا، جو حضرت موسیٰ کو اپنا نبی ہونے کے باوجود، اپنا ہادی ہونے کے باوجود لمحہ بھر چین دیکھنے نہیں دیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی امت کو چین سے کیسے رہنے دے سکتی ہے؟ یہ وہ بنی اسرائیل ہے۔ اب بنی اسرائیل میں
یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، عیسائی بھی بنی اسرائیل ہیں اور یہود بھی بنی اسرائیل ہیں، دونوں کبھی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ قرآن نے ان کی دشمنی کو محفوظ کر دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، قالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ بالکل غلط ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کا کوئی مقام نہیں، یعنی کرسچن جوش کو نہیں مانتا اور وہ کرسچن کو نہیں مانتے، دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہی حال تھا ان کا، وہ اس کے دشمن خون کے پیاسے تھے، یہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ حضور نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا دونوں صحیح کہتے ہیں، کیونکہ نہ یہ ہدایت پر ہیں نہ یہ ہدایت پر ہیں، دونوں گمراہ ہیں، اور دونوں صحیح کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں، تم کچھ نہیں، دونوں کچھ نہیں۔ لیکن وقت بدلتا ہے، وقت پینترے بدلتا ہے، جو انہونا ہے اسے ہونا بنا دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، آج ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے جانے والے ہیں۔ سب کرسچن کنٹریز اپنے دشمن کو پکا دوست بنا کر سگی اولاد کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف امریکہ اور گلے سے لگا کے تسلی دے رہے ہیں کہ ظلم تمہارے اوپر ہوا ہے، اور جو 75 سال سے ایک پوری قوم کو مٹانے کا مجرم ہے اور اس کی پوری زمین چھیننے کا مجرم ہے، وہ کبھی ظلم نظر نہیں آیا۔ کیسے نظر آئے گا؟ خود ہی دنیا کا سب سے بڑا ٹھیکیدار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر، لاکھوں کا قاتل اور لاکھوں زندگیوں کو برباد کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، وقت کا جلاد ہے۔ وہ جلاد ہی کی مدد کرے گا، وہ مظلوم کی مدد تھوڑی کرے گا۔ یہ آج ہو رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی۔ کوئی بولے، کسی کے منہ میں زبان ہو، آپ دیکھ رہے ہیں اکا دکا کوئی زبان ہلا کر زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی یہ بولنے والا ہے کہ جنہیں 75 سال تک ستایا گیا ہے، مجبور کیا گیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جیل جن کی بستی کو بنا دیا گیا ہے، اس جیل میں جو زندگی گزار رہے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا اگر انہوں نے کچھ زیادتی بھی کی ہے تو اس زیادتی کا کس زیادتی کا رد عمل ہے؟ وہ زیادتی بھی تو سامنے لاؤ دنیا کے۔ کتنا انہوں نے سہا ہے اور کتنا انہوں نے کیا ہے، تقابل کر کے دیکھو۔ برداشت کتنا کیا، انتقام کتنا لیا، اس کو بھی تو دیکھو۔ انصاف ہوگا تو بولے گا آدمی، انصاف ہوگا تو کرے گا آدمی۔ جب دنیا نے عدل نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رکھی، اب یورپ کی لغت میں ڈکشنری میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، ججمنٹ نام کے کوئی لفظ نہیں ہے، ان کی ڈکشنری سے نکل گیا ہے۔ اس لیے جو ہو رہا ہے کرو، کرتے رہو۔ ایک آسمان پر بھی کوئی قوت ہے، ایک بہت بڑا طاقت والا ہے، جس نے بائیڈن کو بھی پیدا کیا ہے، یاہو کو بھی پیدا کیا ہے، دنیا کی ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ میرا بھی خالق ہے، آپ کا بھی خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا مالک ہے۔ اس کے پاس بھی طاقت ہے، وہ بھی انتقام لیتا ہے۔ اس کے انتقام میں جلدی نہیں ہے، عجلت نہیں ہے۔ دیکھے بغیر، ریسرچ کیے بغیر، تحقیقات منگائے بغیر چوتھے پانچویں دن ہی پہنچ جانا، اللہ جیسے حلیم ایسے فیصلے نہیں کرتا۔ اللہ پہلے دیکھے گا، مہلت دے گا، موقع دے گا، سنبھلنے کا موقع دے گا، اور دے گا، اور دے گا، اور دے گا، اتنا دے گا کہ آپ کو غلط فہمی ہوگی کہ خدا کے پاس طاقت نہیں۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہوگی۔ حق پرستوں کی تو نے اگر پذیرائی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ دے رہے ہیں، بت تانا دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ خدا ہے، ہمارا ہے خدا، لیکن جلد باز نہیں ہے۔ خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ
لقضی الیہم اجلہم، اگر اللہ ویسی جلدی کرے تمہارے پکڑ میں جیسی جلدی تم لوگ شر کے لیے خیر کی طرح کر رہے ہو، تم کر رہے ہو حماقت، اگر اللہ ایسی جلدی کرے لقضی الیہم اجلہم، سارے ظالموں کی مٹی پلیت کر دے گا اور سب کا معاملہ ختم کر کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ تاریخ پڑھ لو، جب اللہ نے پکڑ کی دنیا کی کوئی طاقت مدد نہیں کر سکی۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، لیکن پکڑ میں جلدی نہیں کرتا۔ اپنے بندوں کو چاہے کتنے ظالم ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں اور کوئی قوم ہوں، اللہ کو بھی نہ مانتے ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں، اللہ سے بغاوت کرتے ہوں، ان کو بھی ٹائم دیتا ہے کہ بندوں سنبھل جاؤ تو تمہارا ہی فائدہ ہے، مجھے مت چھیڑو اور میرا انتظار مت کرو، مگر میں جب کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر کوئی سامنا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ہم جلدی نہیں کر رہے، ہم ٹائم دے رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ٹائم دے رہا ہے اس ٹائم سے غلط فہمیوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ وقت آئے گا، اچھا وقت آئے گا مظلوموں کے لیے، اور ضرور آئے گا۔ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، خدا کے ہاتھ دیر ہے پر اندھیر نہیں، آئے گا وقت۔ لیکن میرے دوستو، قبل اس کے کہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو، اپنے کو پکارنے والے بندوں کو اپنی مدد بھیج کر اپنی طاقت کا اظہار فرما دے، ہمیں چاہیے کہ اللہ جو نقشہ ہمارے سامنے لا رہا ہے، یہ نقشے سے اپنا ایمان درست کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، یقین کی قوت پیدا کریں، توحید کی حقیقت کو جانیں، پروردگار کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کو پہچانیں، اللہ کے دین کو پہچانیں، اللہ کے حبیب کو پہچانیں، اللہ کی کتاب کو پہچانیں، کچھ سبق حاصل کر لیں۔ اللہ یہ جھنجھوڑ ایک ملک میں پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے کرتا ہے۔ یوں اللہ پکڑ کر لے تو سب کی ہو سکتی ہے، اللہ ان کے رتبے بلند کرتے ہوئے ہمارے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ ایک آدمی قاضی تھا اور جج ہونے کے باوجود قانونی جرائم کے اندر مبتلا تھا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ نے خفیہ طریقے پر اس کی تحقیق کی، بادشاہ نے خود رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جرائم میں مبتلا وقت کے جج کو۔ یہ تاریخ اسلامی کا واقعہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو دربار میں طلب کروایا اور اس کے قتل کی سزا سنا دی کہ اسے قتل کر دیا جائے، بڑے عہدے پر رہ کر ایسی حرکت کیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو قاضی نے اس سے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، مجھے چھوڑ دیجئے اور ایک موقع دیجئے، معاف کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اور پوری قوم کو ملے گا، اور وہ یہ ملے گا کہ میں تجھے قتل کر کے پوری ملک والوں کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا، ہمارا قانون عدل کا قانون۔ تو قاضی کہنے لگا کہ بادشاہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو قتل کر کے مجھے سبق دے دیجیے، مجھے قتل کر کے دوسروں کو سبق دینا چاہ رہے ہیں آپ کسی اور کو قتل کر کے مجھے سبق دے دیجیے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں ہم اس پوزیشن میں ہیں، اللہ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو سخت آزمائشوں میں مبتلا کر کے ہمیں سبق دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کے باوجود بھی سبق نہیں لیں گے تو خدا کی پکڑ کے مستحق ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا وہ ہم سے زیادہ گناہگار ہیں؟ کیا ان لوگوں کی اللہ اس لیے پکڑ کر رہا ہے کہ ہم بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں اور وہ لوگ گناہگار لوگ ہیں؟ نہیں، اللہ کچھ تھوڑے سے لوگوں کو آزمائش میں ڈال کر پورے بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ یہ سبق لینا ہے، صرف واویلا مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف قنوت نازلہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، پڑھنا ہے ان کے حق میں، ان کے دشمنوں کے حق میں، لیکن یہ پڑھنا کافی نہیں ہے،
خود کو بدلنا بھی اللہ کا منشا ہے، اپنے کو بدلنا بھی اللہ کا منشا ہے۔ اپنے کو بدلیے۔ پورے محلے سے 20 آدمی مسجد میں آ کر فجر میں ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ایمان والوں کے دشمنوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اور 200 گھر میں سو رہے ہیں، وہ کیوں نہیں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ 200 مسلمان گھر میں سو رہے ہیں، 20 مسلمان مسجد میں آ کر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، باقی کو کیا ہو گیا؟ سانپ سوکھ گیا؟ کیا ان کا ایمان ختم ہو گیا؟ کیا اللہ کا ڈر نکل گیا دلوں سے؟ کیا اپنے نماز کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ ہوگی؟ پہلا سوال مرنے کے بعد نماز کا ہوگا۔ لیکن ہے کچھ فکر مسلمانوں؟ کچھ نہیں، صرف موبائل چاہیے، اور موبائل میں سب تماشے دیکھنا چاہیے، اور بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دینا چاہیے، تنقیدیں تبصرے کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت وہ ہے، ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مظلوم ہی ظالم ہے۔ مظلوموں نے خود اپنے اوپر گولیاں چلا لی ہیں، مظلوموں نے خود اپنی موت کا سامان کر لیا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ خود بھی چین سے نہیں رہتے، دوسروں کو بھی چین سے رہنے نہیں دیتی۔ پڑھا لکھا طبقہ یہ کہہ رہا ہے، پتا چلے گا قیامت میں جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، پتا چلے گا آپ کے فیصلوں کا کہ آپ کے فیصلے اللہ کے نزدیک حق بجانب ہیں یا آپ کا فیصلہ خود ظلم ہے، پتا چلے گا۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے خدا کے بندو، اللہ کے نام پر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے والوں پر تنقید تو مت کرو، کم سے کم دعا ہی کر دو، کم سے کم اللہ کے حوالے ہی کر دو کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ مظلوم کی مدد کیجئے، ظالم سے انتقام لے لیجئے۔ نہیں متعین کر کے بولتے، متعین بھی مت کرو، فلسطینی کا نام بھی مت لو، اہل غزہ کے لیے بھی نہیں کرتے تو نہیں کرو، اتنا تو کرو کہ اللہ تیرے علم میں جو مظلوم ہے اس کی مدد کیجیے، تیرے علم میں جو ظالم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اتنی بھی دعا نہیں کر سکتے؟ تبصرے، تذکرے، فیصلے، ججمنٹ، دیوان خانوں میں بیٹھ کر 3 ٹائم کھا کر ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں کے بچوں کو دودھ کا قطرہ نہیں مل رہا ہے، جو لوگ کیچڑ کا اور ڈرینیج سے آیا ہوا پانی پینے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور جس کو پوری دنیا رپورٹنگ کر رہی ہے، جن کے پاس دوائی نہیں ہے، دوائیں، کھانے کی چیزیں سرحد پہ کھڑی ہوئی ہیں، ظالم دروازہ کھول کے لانے بھی نہیں دے رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب آنکھوں سے دیکھ کے انہی کو برا بھلا کہتے ہو؟ منافق ہیں جو ایمان والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، ہم بھی اللہ کی پکڑ میں ہیں، ہم بھی اللہ کی گرفت میں ہیں، اللہ پانسا پلٹ سکتا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، سچی توبہ کرو اور اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے صالح اور نیک بندے بنو، ایمان کی قوت کو بڑھاؤ، یقین کی طاقت کو بڑھاؤ، اپنے رب سے محبت بڑھاؤ، اپنے حبیب کا عشق بڑھاؤ اور ان کی اتباع کا جذبہ اپنے اندر بڑھاؤ، اور جو بھی دنیا میں مظلوم ہے اس کے لیے دعا کرو۔ ہم کسی پر ظلم کو جائز نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارا دین جائز نہیں سمجھتا، لیکن ہم جیسے دوسرے پر ظلم کو جائز نہیں سمجھتے، اپنے پہ ظلم کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ ظلم کرنا بھی حرام ہے، ظلم سہنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، کم سے کم مسلمان ان مشکل کے دنوں میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کجسد واحد، مسلمانوں کی مثال آپس کی مودت، محبت، غمخواری، ہمدردی میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو کانٹا چبھتا ہے، پورا جسم بخار میں مبتلا ہو کر رات بھر جگ کر اس کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا ثبوت دیتا ہے۔ ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہمارا جگر کیا ہو گیا؟ جگر ہے تو تڑپے گا، جگر ہی نہیں ہے، جگر پتھر بن گیا ہے تو کیا تڑپے گا؟ بیکار کام چھوڑو، بدکاریاں چھوڑو، نشہ چھوڑو،
مسلمانوں، نوجوانوں، تمہارے معصوم بچے پٹ رہے ہیں، ان کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کو گننے شمار کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تم نشہ کر رہے ہو، سگریٹ پھونک رہے ہو، تم فلمیں دیکھ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ وقت ہے؟ ارے دل، سینوں میں دل ہیں یا پتھر ہیں؟ کیا ہیں؟ خدا سے شرماؤ، انسانیت سے شرماؤ، اپنے آپ سے شرم کرو، یہ حالات بدلو، اللہ کی چوکھٹ پہ آؤ، کسی کے لیے رو، دعا کرو، آنکھ میں آنسو لاؤ، یہ آنسو ہماری نجات کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے تڑپو، کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، سرحدوں نے ہمیں بانٹ دیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کو تو پکار سکتے ہیں جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کو پکارو، اتنا تو کرو مسلمانوں، جھوٹ بولنا چھوڑو، دھوکہ دینا چھوڑو، خیانت کرنا چھوڑو، ساتھیوں کو ڈبانا چھوڑو، اللہ سے ڈرو، ظلم ختم کرو تو اللہ مدد کرے گا اور اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یقین کرو، میں یقین کروں، آپ یقین کریں، میں یقین کروں کہ ان کی آزمائش ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی، اور مجھے بدلنا ہے تاکہ ان کو راحت مل جائے، یہ طے کرو۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، توبہ کرو، اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہمارے اوپر غفلت کا، بے حسی کا جو سب سے بڑا عذاب آیا ہے، اللہ اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ختم کر دے، احساس جگا دے، دل نرم فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں غفلتوں سے، گناہوں سے، برے کاموں سے، بری عادتوں سے بچنا اور آزاد ہونا نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔